سر میں اندر آ جاؤں؟ یس کمنگ۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا، کمپیوٹر سے سر اٹھایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی ہانیہ بولیے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اور پھر آگے ہوا کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سر میں وہ کہنا چاہتی ہوں کہ نظر جھکائے ہاتھوں کو مسلتی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کہیں ہانیہ میں سن رہا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر ہاتھوں کو چلانے لگا۔ سر میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کو، آپ سے وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی نظریں کمپیوٹر سے اٹھائیں، اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری آئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ اس نے اسی ناگواری سے اس کو دیکھا اور غصے سے بولا، سر پلیز۔ اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں اس کو کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے محترمہ۔ اس نے بغیر اس کی بات سنے اس کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز میری بات تو سنیے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ آپ اگر نہیں جا رہی یہاں سے تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنی کرسی پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اوپر ہوا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہوئے کرسی پہ پیچھے ہو کے بیٹھا۔ وہ جانتا تھا محبت اور اس کا درد۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی بھی آس ہو۔ وہ جانتا تھا اس کا نرم انداز بات وہ کسی اور طرف ہی لے جائے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے نفرت کرے، صرف نفرت، کوئی لڑکی اس سے محبت نہ کرے، کسی لڑکی کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا تھا کوئی لڑکی چاہ کے بھی اس سے اظہار محبت نہ کرے۔ رقیہ کیا ہوا ہے؟ زمینہ کو یوں اچانک کیا ہو گیا کہ وہ اب تک ہوش میں ہی نہیں آئی؟ ابراہیم سامنے اسپتال کے کمرے میں کھڑے ہوئے اس سے پوچھا، جس میں بات تک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کی بیٹی اس کے سامنے مردہ پڑی تھی، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا وجدان، وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی۔ ڈر سے بڑا درد ہوتا ہے۔ آج ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، آج ان کو بس درد تھا، اپنی بیٹی کا درد۔ وجدان کا نام لیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی کی اس اذیت میں کچھ تو ہاتھ ان کا بھی تھا۔ ان کو اسی بات کا غم تھا، انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسا۔ وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھتی رہی کہ اب ان کی بیٹی کی آنکھ کھلے اور وہ اس کو موبائل دیں، خود کہیں، ہاں کرو تم اپنے وجدان سے بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کا تڑپنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ لڑکا وجدان، انہوں نے بات کو کاٹ کاٹ کے بیان کیا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں، جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں اس دن کا منظر چلنے لگا۔ میرا بیٹا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ بار بار ان کے ذہن میں یہی دو جملے گونجنے لگے، جیسے کسی نے ان کے سامنے ٹی وی لگایا ہو اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہو۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زمین پر بیٹھی، ان کا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب ابراہیم خان سواتی ہارا تھا، اپنی لختے جگر کے ہاتھوں ہارا تھا۔ وہ آج کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا، کسی کا بیٹا نہیں تھا، دنیا میں سر کو اٹھا کر چلنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ آج صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ، جو زمین پر بیٹھا تھا، جس کی گردن جھکی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، دل میں آنسو کا سیلاب تھا۔ وہ یقیناً اس وقت پھوٹ پھوٹ کے روتا اگر اس کو دیکھنے والی پاس اس کی بیوی بیٹھی نہ ہوتی۔ زری کہاں ہو تم؟ وہ جو اس کی کرسی پہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کی خالی جگہ کو دیکھ کے اس کو بلانے لگی، جیسے وہ کہیں گم ہوئی ہو، جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو، جیسے اب اس کی واپسی ناممکن ہو۔ وہ اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جو اب شاید خالی ہی رہنی تھی۔ چپ چپ، وجدان سر آ رہے ہیں۔ کلاس کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں، ہر کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کلاس میں آج صرف دو لوگ ہی خاموش تھے، دو لوگ ہی دکھی تھے، فضا اور ہانیہ۔ فضا کو دوست کی جدائی کا غم تھا اور ہانیہ کو محبوب کی بے وفائی کا۔ اس کو آتا دیکھ کے خرم نے اونچی آواز میں سب کو خاموش رہنے کا کہا۔ وہ آج اپنے انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں کھجل لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبت کی ناکامی کے بعد چلتا ہو۔ اوئے اس سر وجی کو کیا ہوا ہے؟ بالکل مجنوں لگ رہا ہے بندہ۔ یارا سر کو کبھی بھی ایسے تو نہیں دیکھا جناب، کوئی روگ لگا ہے جی۔ ہائے میرا ہیرو۔ اس کو آتا دیکھ کے ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی اس کو مجنوں کہتا تو کوئی شہزادے کا خطاب دیتا۔ جب بھی وہ کلاس میں تھا ہر کوئی اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بلو شرٹ کے نیچے گرے جینز پہنے ہوئے تھا، شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ پر گھڑی اور دوسرے پر لال رنگ کی 2-3 دھاگوں کے ساتھ ایک کڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی شخصیت کو اور بھی دل فریب بنا رہے تھے۔ کلاس میں آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ کے سلام کرنے کو بھی نہیں دیکھتا تھا، بلکہ کلاس میں آتے ہی ان کو سلام کرتا تھا۔ ان کے سلام کے بدلے میں سب نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا، بچوں کی طرح اونچی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب بھی وہ کسی کلاس میں جاتا، چاہے وہ جس لیول کی بھی کلاس ہوتی، وہاں پہ بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ خود کو بچہ سمجھتا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا
کہ اسٹوڈنٹ اس کے سامنے فری ہو جائیں۔ وہ ایسا تھا کہ اس کے ہوتے اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف اچھی لگنے لگتی۔ کلاس میں آتے ہی وہ اپنی اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا۔ کہا سری تو بھی ہوتی یہاں، دیکھتی تیرے خان صاحب کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فضا نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی اور دوسری اس کرسی پر جو آج بالکل خالی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے ایک نظر پوری کلاس میں ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے پوچھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس نے اس کی خالی کرسی دیکھی، اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ وہاں نہیں رک پائے گا۔ وجدان بھاگ جا یہاں سے۔ کون ہے یہاں جس کے لیے تو یہاں کھڑا ہے؟ کون ہے جس کی خوشبو تجھ تک آئے؟ آخر ہے کون تیرا یہاں؟ جا چلا جا یہاں سے، روح پوش ہو جا کہیں، ماتم منا اکیلے میں۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کے اندر سے اس کو آوازیں آنے لگی۔ وہ خود تو وہاں کھڑا تھا مگر اس کا دل وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ وہ اس کے نقاب میں خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کلاس میں مکمل خاموشی میں کھڑا تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے سامنے کھڑے مجنوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے اشاروں میں اس کا حال دل ایک دوسرے کو بتا رہا تھا۔ کیا ٹاپک تھا؟ اس نے نظریں اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے چہروں کو دیکھا جو حیرت سے اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ بندے کو بڑا روگ لگا ہوا ہے، مدثر نے ساتھ بیٹھے آکاش کے کان میں کہا۔ چپ کر جا، سن لیا نا؟ تو ذلیل کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا یہ۔ اس نے آرام سے نیچے دیکھتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے دوران کلاس کا ایک چکر لگایا کرتا تھا مگر آج اس نے بورڈ کا استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے ہوئے بولتا رہا جیسے وہ زبردستی بول رہا ہو، اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹاپک کو کسی طرح ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو پتہ تھا کسی کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ ویسے بھی اس کے سامنے بیٹھے لوگ کہاں اس کو سنتے تھے، وہ تو بس اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جی سب سمجھ آ گئی۔ سب نے احترام میں سر ہلایا۔ اس کو یہ دیکھ کر عجیب سا دکھ ہوا۔ اس کو پتہ تھا آج اس کا بولا ہوا کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس کو خود نہیں پتہ اس نے کیا بولا تھا۔ وہ تھا کہاں، کیا بول رہا تھا؟ آپ سب لوگ میرے بہن بھائیوں جیسے ہیں، میرے لیے بہت قابل قدر ہیں آپ سب۔ یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے، ہر لڑکا میرا بھائی ہے۔ ٹاپک کے بعد اس نے یہ سب کہنا بہت ضروری سمجھا تاکہ وہاں بیٹھی ہانیہ کو اس کا جواب مل جائے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھا جو آنکھوں میں شدید نفرت لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سر سب آپ کی بہنیں ہیں؟ اس نے اپنی نفرت کسی طرح باہر نکالنی تھی۔ اس کی بات پہ اس نے ایک طنزیہ سا سوال کیا۔ جی ہاں ہانیہ، یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے۔ اس نے بھی اسی تیکھے سے انداز میں اس کو جواب دیا۔ وہ بھی وجدان شاہ تھا، رویوں کا جواب اس کو دینا خوب آتا تھا۔ سر اس کا مطلب یہ جو لڑکیاں یہاں نہیں موجود وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ اس نے تیکھی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر سوال کیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اب کی بار وہ اور کلاس میں موجود ہر اسٹوڈنٹ اس کا طنز سمجھ چکے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سر آپ ہی نے بولا یہاں موجود ہر لڑکی آپ کی بہن ہے، تو یہاں جو موجود نہیں تو کیا وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ پھر سے وہی تلخ لہجہ، وہی طنز لیے وہ زہر اگل رہی تھی جو اس کے اندر بھرا پڑا تھا۔ آج تو زرمینہ ہی نہیں ہے محترمہ، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کھول کے کریں۔ فضا نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو شاید کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب اس نے دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی ڈھال بن جاتی تھی، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، دوستی کا حق ادا کرتی تھی۔ ویسے بھی جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اپنے دوست کی ڈھال نہ بن سکے، اس کو دوستی کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے ان دوستوں سے جو خوشیوں میں ہی ساتھ دیں آپ کا اور برے وقتوں میں چپ ہو جائیں، روح پوش ہو جائیں۔ میں سر سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں محترمہ، بس سر سے پوچھ رہی ہوں جو یہاں نہیں ہے کیا وہ بھی ان کی بہنیں ہیں؟ اس نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جس کی روح اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا یہ رشتہ اتنا بے مول ہوتا ہے؟ جب چاہا محبوبہ بنا لی اور جب چاہا اسی محبوبہ کو بہن کہہ دیا۔ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا، وہ اپنے دل کی ملکہ کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہانی میں آپ کے کسی سوال کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ آج جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے آئندہ بہت خیال رکھیں گا، آپ کسی اور کی عادی ہوں گی۔ میرے ساتھ بات بہت سوچ سمجھ کر کرنی ہے آئندہ۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں آپ، پڑھیں اور گھر جائیں۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کے منہ سے اب ایک لفظ نکلنا محال تھا۔ سب کو پتہ تھا جب بھی وجدان ذلیل کرنے پہ آتا ہے وہ دنیا کے کسی بندے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی نے اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر سب کلیئر ہے، اوکے اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس نے اس کو بہن نہیں کہا تھا، بڑی محفل میں اس کے پر اپنے جذباتوں کی تذلیل نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب زرمینہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو رہی ہے۔ ایسا بھی کیا ڈپریشن کہ وہ آج 3 دنوں سے ہوش میں ہی نہیں آ رہی؟ ابراہیم صاحب ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے پریشانی اور فکر مندی سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب آپ میرے پاس نہ بھی آتے، میں آپ کو خود بلانے والا تھا۔ بچی کی حالت دن بدن اور خراب ہوتی جا رہی ہے، مسئلہ صرف ڈپریشن نہیں ہے، ہمیں اور بھی کوئی شکوک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مانسیرا میں ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کا ٹیسٹ کر سکیں جس کا ہمیں شک ہے۔
क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या शक है आपको? क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब के चेहरे के बदलते हुए तासुर ने और इनकी बातों ने सामने बैठे बाप को मजीद अंधेरों की वादियों में धकेल दिया। इब्राहिम साहब, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, मगर मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप बच्ची को एबटाबाद ले जाएं, वहाँ आपको असल बीमारी का पता चल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो पिंडी या पिशावर लेके जाएंगा। मगर डॉक्टर साहब, ज़मीना गुल को हुआ क्या है? उन्होंने कांपते हाथों के साथ पूछा, सफ़ेद होते होंठों से पूछा। देखें इब्राहिम साहब, मैं शक की बुनियाद पर कुछ भी नहीं कह सकता। बस मैं यही कहूँगा कि आप कल के बजाय बच्ची को आज ही एबटाबाद लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी ही उसको लेके जाता हूँ। वो वहाँ से उठे, लड़खड़ाती टांगों के साथ दीवार को हाथ लगाते हुए उस कमरे से निकले जहाँ उनका दम घुटने लगा था। उनको लगा उनके दिल पे किसी ने एक भारी सील रख दी है, एक भारी पत्थर रख दिया है। बाबा जान क्या हुआ है आपको? उनको दीवार के साथ हाथ लगाते हुए चलता देख के शहाब एकदम आ गया, एकदम आया, बाप को अपने गले से लगाया। वो बाप जो कभी नहीं रोया था आज ऊंचा ऊंचा रोने लगा। आज उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मर्द नहीं रोते। आज वो अपने बेटे के सीने से लग के पूरी दुनिया के सामने रो रहा था। बाबा जान, बाप को ऐसे रोता देख के बेटे को लगा जैसे वो वहीं ढेर हो जाएगा। जिस बाप के सामने उन्होंने बात तक नहीं की, आज वो बाप उनके सीने से लगा है। उसको लगा जैसे उसका बाप आज दुनिया का सही शख्स है। वो जो दुनिया को जूती की नोक पर रखकर चलता था, आज बूढ़ा हो गया था। उसकी बेटी ने उसको बूढ़ा कर दिया था। फिजा, क्यों उदास बैठी हैं आप? वो आज की वो आज उसी जगह अकेली बैठी थी जहाँ वो दोनों साथ बैठा करती थी। नहीं, उदास तो नहीं हूँ मैं मनूर। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर को ऊपर किया और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी बैठे ना, पूछ क्यों नहीं है? फिजा, ज़मीना क्यों नहीं आ रही? कोई इल्म नहीं है मुझे, उसका नंबर बंद है। आ जाऊँगी मैं उसके घर, फिर ही कुछ पता चलेगा मुझे भी, फिर लाजमी बताइएगा उसका। जी मैं बताऊँगी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आज मुझे बहुत गुस्सा आया हानिया पे। सर से कैसे बात कर रही थी और ज़मीना के बारे में कितना गलत बोल रही थी। उस पर कितनी आसानी से तोहमत लगा दी उसने। मनूर, यहाँ पे लोगों ने अम्बिया को नहीं छोड़ा तो मैं और आप कौन हैं? जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं छोड़ा गया तो हम कौन हैं? ज़मीना कौन है? जहाँ अम्मा जान के किरदार पर लोगों ने तोहमत लगाई, वहाँ ये लोग किसी दूसरे को कहाँ छोड़ते हैं? बस इन लोगों के लिए एक ही जवाब है, सब्र। आप सब्र करो और फिर ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जब उसकी बेआवाज़ लाठी पड़ती है ना, तब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग किसी की बहन बेटी पे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, दर हकीकत वो अल्फाज वो अपनी बेटी को वजदान में देते हैं। जब किसी दूसरे की बेटी रोती है ना, अपने लिए खुदा से इंसाफ मांगती है, तब खुदा खुद इंसाफ करता है। उस इंसान का क्या हुआ? एक एक अमल उसके अपने ऊपर आता है। अल्लाह अपने साथ की गई ज्यादती तो माफ़ कर लेता है, नहीं करता तो किसी मजलूम के साथ की गई ज्यादती नहीं माफ़ करता। आप ठीक कहती हैं फिज़ा। जो लोग बगैर किसी को जाने उसको समझे जब उस पे उसके किरदार पे बात करते हैं, वो घाटे का सौदा करते हैं। बाज़ औक़ात किसी की छोटी सी आँख भी आसमान का सीना चीर के अर्श तक जाती है। लोगों को लगता है खुदा माफ़ कर देगा, उनको तो पता भी नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप मानो, सब्र से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। खुदा बहुत बड़ा है, बहुत रहीम है, वो माफ़ करता है, मगर जब उसके किसी बंदे पर नाहक किया जाए, उसको लोगों में रसवा किया जाए, तब वो अपना जलाल दिखाता है। तब वो ज़मीन की फरहनों को बताता है, मैं हूँ इंसाफ करने वाला, मैं खड़ा हूँ उसके साथ जो चुप है, जो सब्र कर रहा है। फिर पता है क्या शुरू होता है? मकाफ़ात अमल, जो हम जैसे बदबख्त कभी भी नहीं समझते। और पता है मनूर, जो लोग किसी को बगैर जाने दूसरे बंदे के नाहक अमल का साथ देते हैं ना, तो कम उनके साथ भी नहीं होता। किसी का दिल दुखाने वाला एक भी अल्फाज आपको कभी सुकून से जीने नहीं देता, कभी आपको खुश नहीं रखता। तभी ही कहते हैं हर मामले में नहीं बोलना चाहिए जहाँ आपको सच झूठ का ना पता हो। बेशक अनकरीब खुदा अपना इंसाफ करेगा, वो इंसाफ करने वाला बड़ा मेहरबान है।